رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اول و آخر درود کے ساتھ سید عمار حیدر رضوی کی روح کو استغفار فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین۔ درود بھیجے بلکہ محمد علیہ۔ ارباب اعضاء ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا، سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے۔ ایصال ثواب کے عنوان سے اس مجلس اعضاء کا انعقاد ہے، اور مجلس بھی ایک زبان کے سلسلے کی۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے سید عمار کو جب دیکھا 2 امور سے خالی نہیں دیکھا۔ ایک، یا تو مشغول عزاداری دکھائی دیا، یا جب ملاقات ہوئی تو سفر زیارت کی خبر دی۔ یعنی جب بھی میری ملاقات ہوئی یا تو کبھی غریب زہرا کو سجاتا دکھا، کبھی علم حضرت ابو الفضل العباس کو سجاتا دکھائی دیا، کبھی علم کو بلند کرتا دکھائی دیا، یا ان 2-3 پہلوؤں کے علاوہ جب بات ہوئی تو بس سفر زیارت کی خبر۔ ایک جوان کا جانا، اس مقام پہ ایک جملہ کہتا ہوں، یہی جملے خانوادے کے لیے تسلی و تشفی کا باعث قرار پائیں گے کہ اس مقام پہ، اس منزل پہ احساس ہوتا ہے کہ کربلا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب عبداللہ راضی رہے، جس کربلا میں میرے مولا کریم کربلا نے ہر رشتے کو ضم کر دیا، کتنی بڑی نعمت قرار پائی کربلا۔ اور جو کہ بارہا غریب زہرا کا زوار رہا۔ جانتے ہو کہ جب
زائر ابا عبداللہ. اور یہ جو ادا کی خدمت سید عمار کر رہا تھا یا بھائی ممتاز ہے یا دیگر اور میرے جوان بہت سارے ایسے احباب ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کا کام ہی 365 دن یہی ہے کہ فرش ادا کی خدمت کرنا، محفل کا فرض بسرا ہے اس کی خدمت کرنا، شاعر عزاداری کی خدمت کرنا، سمجھ رہے ہو، علم مبارک کو سجانا، تابوت کو سجانا. عموماً ان دوستوں کا امور کام یہی ہے. ذکر کرنا سوسخانی کی صورت میں ہو، نوحخانی کی صورت میں ہو، یا ایون بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ اگر پہنچے تو میرا ساتھ دینا. مجلس کا شاید ماحول دوسرا ہوگا، بلکہ یقیناً آج دوسرا ہی ہوگا، لیکن اس کو یاد رکھنا، ایون کوئی اداداروں کے لیے کوئی سبیل کو نصب کر رہا ہے، کوئی ادب کے ساتھ آنے والے اداداروں کو پانی صرف کر رہا ہے، کوئی اداداروں کی نالین کو درست کر رہا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ تمام امور اس وقت تک کوئی ادا انجام نہیں دے سکتا جب تک ابا عبداللہ خود اس کے پروندے پہ دستخط نہیں کر دیتے. یہ روایت کے جملے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے سبیل تو نصب کر لی لیکن اس کا پروٹوکول بھول گئے. کچھ سخت ہو جائے گا، اس کا احترام بھول گئے. فرش ادا تو بچھا لیا لیکن اس کے آداب کو ہم نے ملحوظ نہیں رکھا. لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ کون کون دیکھ رہا ہے. امام حسین کی نگاہ بتلاؤں ایک لمحے کے لیے، نگاہ ابا عبداللہ کیا ہے جانتے ہو؟ ایک شخص گزرا علی مشہدی. مشہدی سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہاں کا رہنے والا. رخصت ہو گیا، سبیل لگاتا تھا، یعنی زائرین کو وہ چائے پلاتا تھا، یہ اس کا اپنا کام تھا. دنیا سے رخصت ہوا تو 2 روز کے بعد اس کا جو دوست تھا اس کے ساتھ ہوتا تھا، وہ اس کی قبر پہ آیا. سنیں گے سناؤں؟ 2 روز کے بعد قبر پہ آیا اور کہنے لگا تجھے ابا عبداللہ کا واسطہ بتا مجھے کہ تجھ پہ کیا گزری. چلا گیا کہہ کے. 1-2 روز گزرے، عالم خواب میں علی مشہدی کو دیکھا اس دوست نے. کہا ہوا کیا؟ اس عزاداری کو ابھی فصل عزا قریب ہے، اس عزاداری کو یوں ہی نہ جانو. تمہارا کام یہ ہے کہ جو بزرگوں نے تمہیں پہنچایا ہے تم اپنے بچوں تک اس کو ویسے ہی پہنچا دو. یہ جو تہذیب ادا ہے، تہذیب فرش ادا ہے، ان تمام کو ملحوظ رکھو. کیا بیتی تجھ پر؟ کہنے لگا کہ جب تم سارے مجھے سپرد کر کے گئے نا اور قبر بند ہو گئی تو اتنی تاریکی تھی کہ میں ہول رہا تھا اور گھبرا رہا تھا. اچانک سے میرے سرہانے ایسا نور چمکا کہ پوری قبر منور ہو گئی. غور کرنا اور دقیقاً سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں دیتا، پڑھ کے بولتا ہوں. قبر منور ہو گئی، پوری اتنا نور تھا کہ میں آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا. ذرا نگاہیں اٹھا، گھبراتا کیوں ہے؟ اور دیکھ تو صحیح. کہا میں نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور دیکھنا شروع کیا تو بڑے بڑے محلات تھے، ہر محل پہ میرے نام کی تختی لگی تھی، ہر محل پہ تختی نصب تھی میرے نام کی. کرتا کیا تھا ذہن میں رکھنا. کہا ہوا کیا؟ آواز آئی کیا تو راضی ہے اس پر؟ آپ نے بہت آہستگی سے سنا ہے. کیا تو راضی ہے اس پر؟ کہنے لگا میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے میرے سردار آپ راضی ہو جائیں تو زندگی سنور جائے. کہا عوض کس کا دیا میرے سردار یہ مجھے؟ یعنی اتنے محلات جو میرے نام پہ آج منسوب ہو گئے، یہ عوض کس شے کا ہے؟ میں نے ایسا کون سا کام کیا؟ اب نگاہ حسین ابن علی دیکھو. مولا نے فرمایا کہ سنو، تم نے اپنی پوری حیات میں 12,665 پیالے چائے کے میرے عزاداروں کو پلائے تھے. یہ ہے ابا عبداللہ کی ہستی. یوں ہی نہ جاننا عزاداری سید الشہداء سے مربوط تمہارا کوئی عمل بھی یوں ہی نہیں ہے. نگاہ حسین میں کچھ قدر رکھتے ہو تو ابا عبداللہ نے ذمہ لگایا ہے کام. اب ادار اس کو سوچ لے کہ نگاہ مولا کریم کربلا مجھ پہ ہے تو پھر اس کا عمل کیا ہوگا یہ خود سوچ لو، یہ خود سوچ لو. یاد رکھیے ایک زائر کیا چاہیے انسان کو جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے. کافی میں یہ حدیث موجود ہے. ایک عزادار، ایک زائر
جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں ایک جانب سے جب حالت نزا آتا ہے، پوری حدیث نہیں پڑھوں گا، یعنی جاکنی کا لمحہ مشکل لمحہ ہے، سب سے مشکل لمحہ، جب جاکنی کا لمحہ آتا ہے تو مولا ہوتا کیا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کے سرہانے ایک جانب سے رسول خدا آتے ہیں. کہا اچھا مولا کہاں؟ کہ دوسری جانب سے شیر خدا آتے ہیں. یہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. کتاب کا حوالہ دے چکا کافی، میرے مکتب کی 4 بڑی کتابوں میں ایک کتاب کافی لکھی ہے شیخ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. 20 سال کے عرصے میں یہ کتاب لکھی گئی. 329 ہجری میں یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہے. 329 میں تشیع کو ایک اور ایونٹ درپیش ہوا، وہ غیبت کبریٰ کا ایونٹ ہے. 10 شوال 329 ہجری میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی جو لکھی گئی وہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں لکھی گئی. غور کر رہے ہیں اس کتاب پر؟ ٹھیک ہے نا. زمانے غیبت صغریٰ میں کافی کے 3 پورشنز ہیں: اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی. اردو زبان میں ترجمہ ہو چکی، انگریزی زبان میں ترجمہ ہو چکی. بہرحال کہ ایک جانب سے محبوب خدا آتے ہیں، ایک جانب سے شیر خدا آتے ہیں. شیر خدا اس مومن و مومنہ کے سرہانے آتے ہیں. توجہ. اور سرہانے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ مومن آپ سے، آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اللہ سے محبت کرتا تھا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت کریں. میرا پڑھنا آپ کا سننا آسان ہے، بس سمجھانا بس یہ ہے اپنے دوستوں کو کہ جہاں رسول جیسا ہو، سفارش کرنے والا علی جیسا ہو. محبوب خدا متوجہ ہوتے ہیں جناب سید الملائکہ حضرت جبریل کی طرف. اے جبرائیل، یہ مرنے والا اللہ سے، اللہ کے رسول سے، رسول کے 2 اہل بیت سے محبت کرتا تھا. میں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی اس سے محبت کریں. سرکار جبریل امین متوجہ ہوتے ہیں ملک الموت کی طرف، اور ملک الموت سے کہیں گے میں کون ہوں؟ کہا آپ سید الملائکہ ہیں. کہا میں کہتا ہوں یہ مومن اللہ سے، اللہ کے رسول سے، رسول کے اہل بیت سے محبت کرتا تھا، آپ بھی اس سے محبت کریں. اب ملک الموت متوجہ ہوتا ہے اس مومن و مومنہ کی طرف اور سوال کرتا ہے کیا تو نے اپنی گردن کو جہنم سے بچا لیا؟ توجہ سننا، کا پروانہ حاصل کر لیا. حل تمسکت بالعصمت الکبریٰ فی حیات الدنیا، کیا تو نے فاطمہ زہرا کے دامن کو دنیا میں تھاما ہوا تھا؟ عصمت کبریٰ کا میں نے یہاں ترجمہ کر دیا. کیا تو نے نجات کا پروانہ لے لیا؟ تو مولا فرماتے ہیں رب اس مومن و مومنہ کو بولنے کی توفیق دیتا. نعم، وہ مومن و مومنہ کہتا ہے نعم ہاں میں نے یہ سارے کام کیے. تو امتحاناً ملک الموت اس سے پوچھتا ہے بتلا تو صحیح وہ کون سا ایسا کام تھا کہ جس کے سبب آج رب تم پر اس انداز سے مہربان ہو رہا ہے، آج اس طرح اکرام کیا جا رہا ہے. تو بس وہ مومن و مومنہ کہے گا ایک شے کا صلہ مل رہا ہے. کہ کس چیز کا یہ نتیجہ ہے کہ رب تجھ پہ مہربان ہے؟ کہ محبت علی اولاد علی کا صلہ مل رہا ہے. علی اولاد علی کے خبردار اس کو معمولی یا علی مولانا، یا علی مولانا، اس محبت علی اولاد علی کو معمولی نہ سمجھنا. ہاں میں تو اکثر کہتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں، کام کرنے لگے تو دنیا کو خبر ہو علی اور کتنی بڑی نعمت ہے. یہ یاد، اب عبداللہ راضی رہے ہم سب سے، یہ یاد رکھیے گا. یعنی میں ایک شریعت کا مسئلہ بھی بتلا دیتا ہوں. ایک شخص ہے، اس کی کچھ نمازیں رہ گئیں، کچھ روزے رہ گئے، مستطیع ہو گیا تھا، حج نہیں کیا، دنیا سے رخصت ہوا، مومن ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ چلا گیا تو کسی کو اجیر بناؤ، پیسے میں سے کوئی اس کی قضا نمازیں پڑھ دے، اس کے روزے رکھ لے قضا. مستطیع ہو گیا تھا، کوئی اس کی نیابت میں ہدیت کہتی ہے نہیں ہے. بولے بھائی جس کو پتا احسن، تم بولنے میں نہ بخل کریں اگر پہنچ رہا ہے پیغام. شریعت یہ کہتی ہے نا اگر مرنے والا مومن ہے اور رخصت ہو گیا دنیا سے تو شریعت کیا اجازت دیتی ہے؟ توجہ سے سن لینا. شریعت کیا اجازت دیتی ہے؟ نمازیں اگر کچھ رہ گئی ہیں تو کسی کو اجیر بناؤ یا کوئی فیملی ممبرز میں سے اس کی نماز ادا کر دے. روزے رہ گئے تھے تو کسی کو اجیر بناؤ یا فیملی ممبر سے اس کی نیابت میں کوئی روزے رکھ لے. حج مستطیع ہو گیا تھا، اس کی نیابت میں کوئی چلا جائے حج کو ادا کرے. شریعت کہتی ہے ہم کمپلسیٹ کر لیں گے. جو پہنچ گیا ہے اب عبداللہ راضی رہے.
شریعت کہتی ہے ہم کمپلسیٹ کر لیں گے، یعنی اگر نماز روزہ اور حج میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کے مرنے کے بعد شریعت اجازت دیتی ہے، اور اس کی نیابت میں اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو شریعت اس کو کمپلسیٹ کر دیتی ہے، اور اگر ادا ہو جاتی ہیں تو اس کے خانے میں ادا نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فروعات دین میں کوئی کمی رہ گئی تو مرنے کے بعد وہ پوری ہو سکتی ہے۔ اب میں کیا کروں اگر کسی کو علی کی ولایت پہ مرنے کے بعد کمپلسیٹ نہیں ہوگا؟ علی کی محبت دل میں بسا لے وگرنہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ جنت کا در ہے، سقیفہ نہیں ہے، یہاں نقش ماتم دکھانا پڑے گا۔ ولایت کی باتیں بری لگ رہی ہیں، کی باتیں بری لگ رہی ہیں، تمہارا ڈی این اے کرانا پڑے گا۔ اور مقتصری لعنت غور کر رہے ہیں دوستوں، شریعت کیا کہتی ہے؟ لیکن اگر اصول دین میں کسی ایک شے پہ ایمان نہیں تو مرنے کے بعد کمپلسیٹ نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے علی اولاد علی کی محبت و ولایت۔ یاد رکھیے جانے والا دنیا سے رخصت ہو رہا۔ اب ملک الموت اس سے کیا کہے گا کہ سنو بھائی سنو، اگر جن چیزوں سے تم خوف زدہ تھے اطمینان نفس سب سے تمہیں امان دی۔ اب اس کی یہ فریز آپ نے سب سے سنا ہے، اس مومن کی روح کیسے قبض ہوتی ہے کہ مکھن سے بال نکل۔ یہ فریز سارے علماء واعظین بیان کرتے ہیں۔ ہاں مولا پھر کیا ہوتا ہے؟ کب پھر اس کا کفن جنت سے آتا ہے، اس کا ہنود جنت کا مشک و عنبر ہوگا۔ مولا پھر کا جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، لحد میں اتارا جاتا ہے، مومنہ جب لحد میں اسے اتارا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ کا اس کی لحد ایک ماہ کے مسافت جتنی طویل ہو جاتی ہے۔ مولا پھر ایک سائل نے سوال کیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ جب آپ کا چاہنے والا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے ہاں تو اسے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ عجیب ہے واللہ عجیب ہے، اسے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ سنو، جب ہمارا چاہنے والا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اسے پہلا تحفہ کیا دیتے ہیں کہ فرشتے ندا دے کے کہتے ہیں اے مومن اے مومنہ، رب نے تجھے پہلا تحفہ یہ دیا ہے کہ تیرے جنازے میں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رب نے پہلا تحفہ یہ دیا ہے کہ تیرے جنازے میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ عزیزو یاد رکھنا، یہ اس کا مقام ہے جس کے قلب و روح میں حسین آباد ہے۔ سوچو یہ اس کی منزلت ہے کہ جس کے قلب و روح میں ابا عبداللہ کی محبت ہے۔ اس کی منزلت کیا ہوگی جو خود قبر حسین کا زائر بن رہا ہو؟ اس کا مقام کیا ہوگا جو ابا عبداللہ کی تربت عزیز کا دیدار کر کے آیا ہو؟ ہر عزادار کو چاہیے کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرے، اس لیے کوئی دوسرا کہے گا تو برا لگ جائے گا۔ رات میں جب بستر پہ لیٹو باوضو لیٹو، اپنے مولا سے باتیں کر لو۔ جب باتیں کر لو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کدھر کھڑے ہو۔ ہاں باتیں وہ کرے گا جو انہیں حاضر و ناظر مانتا ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ مولا سے سرگوشیاں، امام علیہ السلام میرے صاحب فرماتے ہیں ان کان لک حاجۃ فحرک شفتیک، اگر کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اپنے ہونٹوں کو جنبش دینا۔ فقل یا صاحب الزمان ادرکنی، اے زمانے کے صاحب میری مدد کریں، یہ کہہ دینا۔ مولا فرماتے ہیں چھری کے نیچے ہوگے بچا کے لے جاؤں گا۔ یہ یاد رکھیے، چھری کے نیچے ہوگے بچا کے لے جاؤں گا۔ عزیزوں یہ جانے والا اس سے بہتر انداز سے اب عبداللہ کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ احسنتم۔ یہ جانے والا دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن کیفیت بتا رہا ہوں۔ مولا پھر کیا ہوتا ہے؟ اب عبداللہ کا ظاہر حب حسین و آل حسین دل اور روح میں رکھنے والا مولا، جب لحد ایک ماہ کے مسافت جتنی طویل ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ مولا فرمایا سنو، پھر وہ مومن کوہ رضوا کی چھپی ہوئی جنت میں آل محمد سے ملاقات کرتا ہے۔ مولا بس کہا اور سننا چاہتے ہو تو سن لو۔ مولا اور کیا ہوتا ہے؟ کہا ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان سے ہم کلام ہوگا۔
مولا اور کیا ہوگا؟ کہا اور سننا چاہتے ہو تو سن لو، ان کے کھانے میں سے کھانا کھائے گا۔ اس سے بڑی منزلت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا؟ ایک عزادار جو اپنی قلب میں محبت حسین و آل حسین رکھتا، یاد رکھیے، جو ہی زائر غریب زہرا کی زری سے مس ہوتا ہے، اذن ندا بجانب العرش، عرش سے آواز آتی ہے، عبدی، اے میرے بندے، استعنف العمل قد صرت اليوم کا یوم ولدت کا امک، نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دے، میں نے تجھے آج ایسا کر دیا ہے جیسے ابھی تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ ابا عبداللہ کے عزاداروں کو اور کیا چاہیے؟ یہ جو میں نے سرنامے میں آیت پڑھی نا، یہ یوں ہی نہیں پڑھ دیا، آپ سوچ رہے ہو کہ مولانا نے آیت کیا پڑھی؟ جانتے ہو یہ آیت کیوں پڑھی میں نے؟ بلّہ سوچ کے نہیں آیا، یہاں جب عدیل رضا کلام پڑھ رہا تھا تو بس اس وقت میرے ذہن میں آ گئی۔ جانتے ہو یہ کیوں پڑھی؟ جب بنی ہاشم میں سے کوئی شہید گیا، رخصت لی ابا عبداللہ سے، تو ابا عبداللہ نے بنی ہاشم کی بات کر رہا ہوں، ان کے جانے پر ان کی رخصت پہ کسی آیت کی تلاوت کی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے پورا۔ جب چھوٹے حضرت نے رخصت لی نا تو غریب زہرا نے پڑھا، من المؤمنین الرجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ جائیے گا مولا آپ سب کو چھوٹے حضرت کے روضے کا دیدار نصیب فرمائے۔ جب جائیں گے تو آپ دیکھیے گا تعویذ مقدس حضرت ابو الفضل عباس پہ یہی آیت لکھی ہے، کیا کہ مومنین رجال میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو 100% پورا کر کے دکھلایا، اب وعدہ پورا کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، ایک وہ ہے جو آج بھی پردے میں انتظار کر رہا ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور اس کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ جب چھوٹے حضرت گئے تو یہ آیت پڑھی۔ جب شبیہ پیغمبر جانے لگا تو ابا عبداللہ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ابراہیم و آل ابراہیم کو چنا، ہم نے عمران و آل عمران کو چنا اس پورے عالمین میں۔ اس آیت کی تلاوت کی ابا عبداللہ نے۔ کیا ہے جناب علی اکبر کہتی، روایت کہتی ہے کہ جس روز میلاد مسعود جناب علی اکبر ہوا، مولود مقدس سے جناب علی اکبر، تو جانتے ہو راوی کہتا ہے رویا نہیں کہ روایت رویا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا کہا، ستارے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف جا رہے تھے۔ رویا نہیں، رویا، روایت نہیں، رویت، دیکھا۔ کب؟ جب میلاد مسعود جناب علی اکبر ہوا، کہ ستارے ایک مکان سے دوسرے مکان پہ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے تھے؟ کہا ایسا لگتا تھا کہ ستارے بھی دنیا میں اکبر کے آنے کی آپس میں مبارکباد دے رہے ہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس روز ابا عبداللہ کی حیات مقدس میں بڑے تھوڑے مقامات ایسے ملتے ہیں، توجہ ہے، یہ بات مکمل کروں، بڑے تھوڑے ایسے مقامات ملتے ہیں کہ جہاں غریب زہرا ایسے مسکرائے ہیں کہ دندان مبارک کے اوپر کا حصہ دکھائی دیا۔ اور مشکل موضوع ہے، شہزادہ بھی سنے جاتے ہیں، دندان مبارک کے اوپر کا حصہ دکھائی دیا، ابا عبداللہ ایسے مسکرائے۔ اور ان میں سے ایک مقام میلاد مسعود جناب علی اکبر کا کہ ابا عبداللہ ایسے مسکرائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کہ یہاں جناب علی اکبر کا دنیا میں آنا تھا کہ مدینے کے گھر گھر میں خوشبو پھیل گئی۔ یا صاحب الزمان، بس عزیزوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری جملہ سنے، مصائب کا آغاز کروں گا، اس سے بہتر انداز سے شہزادہ امکان کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں۔ احسنتم، صلی علی محمد و آل محمد۔ کب مدینے کے گھر گھر میں خوشبو پھیل گئی۔ کتاب میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ دروازے توڑ کے خوشبو وارد ہوئی، اور ایسے وارد ہوئی کہ مدینے والے اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ یہ جملہ آپ کے حوالے ہے۔ اور باہر آنے کے بعد شاہراہ پہ جب ایک دوسرے سے ملے تو ملنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، حل رجع رسول اللہ، کیا اللہ کا نبی واپس آ گیا ہے؟
یا علی یا علی حل رجع رسول اللہ، کیا اللہ کا نبی واپس آ گیا؟ رسول اللہ ہم کشف قبر النبی، یا نبی کی قبر کو کھولا گیا؟ کہ ویسی ہی خوشبو کا تم لوگوں کو کیسے پتا؟ کہ جب محبوب خدا ہمارے در کے باہر سے گزرتے تھے تو من و عن یہی خوشبو آتی تھی جو اس لمحے آ رہی ہے۔ یہ جناب علی اکبر کی آمد کا سلسلہ ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا دوستوں۔ محبوب خدا کی دنیا سے رخصت کون سی ہجری سال میں؟ احسنتم، 11 ہجری، ہجری 11۔ آخری جملہ مسائل کا آغاز کروں، 11 ہجری۔ جناب علی اکبر کا مولود 41 یا 42 ہجری۔ غور کر رہے ہیں؟ جس کا زین العابدین جیسا بیٹا ہو، کیا وہ اللہ سے ایک اور بیٹا مانگ رہا تھا؟ یہ فوڈ فار تھاٹ ہے، سوچئے گا کہ کیوں مانگا۔ یہ جناب علی اکبر کی ہستی ہے۔ جب مولود ہوا نا تو ایک جھولا تھا۔ مادر جناب علی اکبر فرماتی ہیں کہ جب تھی نا ایک سایہ تھا جو اکبر کے جھولے پہ آ جاتا تھا۔ اجرکم اللہ، کہا میں پوچھوں گی، سوچا کہ اگر اب سایہ آیا، کہ رات ہوئی وہ سایہ دوبارہ آ گیا۔ مادر شہزادہ علی اکبر نے پوچھا، یہ آنے والے آپ کون ہیں جو ہر روز ہر شب میرے اکبر کے گہوارے پہ آ جاتے ہیں؟ آواز آئی، ام لیلا میں اکبر کا بابا حسین ہوں۔ خدا آپ کی ہائے پہ رحمت نازل فرمائے، مرحوم کے مولا اناسوں کے طفیل درجات کو مزید بلند فرمائے، جوار شہزادہ علی اکبر میں جگہ عنایت فرمائے۔ یاد رکھنا یہ محبت ہے غریب زہرا کی اپنے اس بیٹے سے۔ میں مکمل شہادت نہیں پڑھ سکتا شہزادے کی، لیکن جب ایک وائز نے، سید مہدی بحر العلوم مجتہد بھی ہیں، بڑے شاگرد ان کے گزرے، ممبر پہ جب انہوں نے خطاب کیا، ایک قافلے نے ان کو واسطہ دیا، جناب علی اکبر کے مصائب سناؤ حسین کے حرم میں۔ ممبر پہ ابا عبداللہ کے حرم کے بیٹھے، انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ حسین کے عزاداروں 18 برس والے کو سینے پہ نیزہ لگا۔ اجرکم اللہ۔ بھئی یہ جملہ سن کہنا تھا کہ حرم کے خادمین نے بھوجا لا گیا، ممبر کو سید کے گھیر لیا، کہنے کہ سید ان ممبر سے اترا۔ سید مہدی کہتے ہیں کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا ہم نہیں جانتے، لیکن جب آپ نے کہا نا کہ حسین کے 18 برس والے کے سینے پہ نیزہ لگا، بس حسین کی زری سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ خدا آپ کی ہائے پہ رحمت نازل فرمائے۔ علی اکبر باعث تشفی ماں باپ کے لیے قرار پائے۔ عزاداروں یاد رکھنا، بس میں نے تمام کی بات، جب شہزادہ امکان چلے نا تو معاملہ یہ تھا کہ جناب ابا عبداللہ مقام بلند پہ تھے۔ بنت علی نے فرمایا تھا، فضہ اکبر کا معاملہ ہے، بھیا کے چہرے پہ نظر رکھنا۔ جناب فضہ در خیمہ پہ تھی، خیمے کے اندر بنت علی تھی، اور بتاؤں ایک بیوی اور تھی، وہ کوئی اور نہیں اکبر کی غریب ماں تھی، جو مصلی پہ بیٹھی ہاتھوں کو دعا میں بلند کیے۔ ادھر میں نے تمام باتیں چھوڑی، غریب زہرا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ دیکھ سکتے ہو ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا، چوں بھی خیمہ کو تھام کے جناب فضہ نے کہا، ام لیلا تیرے اکبر کی خیر ہو۔ بی بی نے ہاتھ اٹھایا، یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، وہ مجھے میرے اکبر سے ملا۔ عزاداروں جانتے ہو اب عام علی اکبر پہنچانا تو سواری کھڑی تھی ادھر، حسین چلے ادھر، بی بی نے کہا بھیا سواری یہاں ہے، کہنے لگے بہن آنکھوں کا نور جا رہا۔ حسین اکبر تک کیسے پہنچے؟ کبھی اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے۔ رہوار غریب زہرا نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ وہ مقام شہادت جناب علی اکبر دیکھا ہے نا، ارے بڑا گریہ کیا ہوگا۔ رہوار وہاں گیا، دیکھا دشمن اکبر کو گھیرے ہوارے، ابا عبداللہ نے کسی کو سم مارا، کسی کو دہن میں دبایا، کسی کو سینے کا دل مارا۔ اکبر شہزادے کا جسم کا طواف کر کے اس مقام پہ آئے جہاں غریب زہرا بیٹھے ہوئے تھے۔ حسین کی ابا کو اپنے دہن میں لیا، غریب زہرا نے دیکھا، کیا جانتے ہو رہوار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا، زبان حال سے کہہ رہا تھا، سردار یہ جوان کے لاشیں تک میں لے کے جا
جاتا ہوں حسین پہنچ گئے قبر تک. آخری جملہ سنو. بابا کی خوشبو محسوس کی, شہزادے نے آنکھ کھول دی. کیا جگر ہے حسین ابن علی. بابا آ گئے. ہاں میرے لال آ گیا. کیا ہوا بیٹا, کیا ہوا بیٹا؟ عالم نے برچھی ماری ہے. اچھا میرے لال, بابا برچھی مارنے پہ اکتفا نہیں کیا, برچھی مار کے پھل توڑ دیا. میرے لال میں پھل کھینچوں صبر کرے گا؟ ہاں بابا فخر اسماعیل ہوں صبر کروں گا. لو غریب زہرا نے زانو, وہ مقام شہادت علی اکبر دیکھا ہوا ہے, زانوؤں کو زمین پر رکھا, آستینوں کو الٹا, آسمان کی جانب دیکھا, ہر نبی قطار میں کھڑا. جو ہی حسین نے دیکھا نا, نبیوں نے منہ کو موڑ لیا. غریب زہرا نے آواز دی, پروردگار بیٹا مجھ غریب کا ہے, برچھی بھی میں نکالوں گا. یہ کہہ کے بابا کو پکارا, یا علی, برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا, برچھی نہیں آئی, پورا اکبر کربلا کی زمین. اللهم لا نول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد الآخر تابعين وظالم. اللهم لا نول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد الآخر تابعين وظالم. اللهم لا نول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين وظالم. پالنے والے بحق جناب شہزادہ امکان سید عمار کے گھر والوں کو, ان کے ماں باپ کو, ان کے اعزاء اقربا کو بحق جناب علی اکبر صبر جمیل کا رحمت فرمانا. پروردگارا آپ کی بارگاہ میں واسطہ محمد علی محمد کا, جو واجبات سید عمار کے واجب الادا ہے, ان کے ورثہ کو ان واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمانا. یہ سب عزادار ہیں غریب زہرا کے. پروردگار کوئی ایسی سبیل بنا کہ یہ سارے اسی برس روزہ حسین کا دیدار کر سکیں. پروردگارا ذکر اکبر ہوا, کسی نے پوچھا تھا امام سے, پانچویں امام سے, مولا آپ کی پھوپھی کی چادر تو سفید تھی, یہ رنگ سرخ کیسے ہو گیا تھا؟ امام علیہ السلام نے گریہ کیا, فرمایا جب بابا علی اکبر کو لے کے خیمہ میں آئے نا, تو پھوپھی نے اکبر کے سینے پہ سر رکھ دیا. پروردگار بنت امیر المؤمنین کا واسطہ دیتے ہیں, سید عمار کی والدہ کو صبر جمیل کا رحمت فرمانا. پروردگار ہم سب کو سیرت مولا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, عشق مولا سے سرشار فرما, علماء حق کے سائے کو سروں پہ قائم و دائم فرما. لاکھوں دعائیں ایک طرف, پروردگار علی کی علی بیٹی کا واسطہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما, صاحب کی معرفت نصیب فرما, ہمیں اپنی آنکھوں سے اپنے صاحب کا دیدار نصیب فرما. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار, وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وإن حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسین. برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں.